أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل تصوف میں ہم نے مشاہدہ حق کیا تھا، اور اب جو ہے وہ یقین اور مکاشفہ اور عبدیت، یہ تینوں انٹرلنک چیزیں ہیں، اور اس کے بغیر تصوف انکمپلیٹ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ان کے بغیر بھی تصوف ایگزسٹ کرتا، وہ نہیں کرتا۔ یہ اس کی بنیادی چیزوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ منازل ہے یس، لیکن آپ کہتے ہیں جس طرح اگر کسی نے پی ایچ ڈی کرنی ہو تو میٹرک کی سند ہونی چاہیے، پھر انٹرمیڈیٹ کی ہونی چاہیے، پھر گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، اینڈ دین پی ایچ ڈی۔ یہاں وہ تصوف ایسی چیز ہے جس کو ہر کوئی اپنے گھر کی کھیتی سمجھتا، لیکن اور پھر کرتے کیا ہیں کہ 4 تسبیحاں 2 خواب 1 2 دھوپ لگ گئی، وہ کہتے نہیں ہم صوفی ہو گئے، تصوف آ گیا، یہ آ گیا۔ لیکن تصوف کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے نماز میں رکوع، سجود، قیام، اگر وہ مس ہو جائے تو اس پہ سجدہ سہو سے بھی کام نہیں چلتا، نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے تصوف میں یقین و مکاشفہ اور عبدیت یہ نہ ہو تو تصوف صوفی جو ہے وہ کوالیفائی نہیں کرتا صوفی کہلانے پہ، سمجھے۔ سو پہلے دیکھتے ہیں یقین، مختصر رکھیں گے کیونکہ مشاہدات میں ہم بہت ڈیٹیل میں چلے گئے، تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے ایٹیٹیوڈ سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے اس کی۔ بٹ اینی وے، یقین یہ اپوزٹ ہے ظن کے۔ ظن مین گمان، پرسیپشن، آپ ایک چیز پرسیو کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوتا، ٹھیک ہے، آپ گمان کر لیتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آپ کو اس کی حقیقت کا معلوم نہیں ہوتا، لیکن آپ اس کے بارے میں نا ایک تصور بنا لیتے ہیں، خیال بنا لیتے ہیں، دیٹ از کالڈ گمان، ظن۔ لغت کے مطابق یقین اور وہ اعتبار یا اعتماد ہے جو کسی کے شک ڈالنے سے زائل نہ ہو، یہ اس کی اصل چیز ہے۔ گمان جو ہے وہ شک آ جائے نا تو گمان زائل ہو جاتا، لیکن یقین جو ہے وہ شک ڈالنے سے زائل نہیں ہوتا، یہ اس میں بنیادی فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہی اگر آپ مس کر جائیں گے تو کبھی بھی یقین اور گمان میں تفریق جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے قرآن میں آیت ہے کہ گمان یقین کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ شک کسی چیز کے بارے میں ہونے کا، گمان جو ہے نا وہ لازمی نہیں کہ وہ شک کے بنیاد پہ ہو۔ گمان کسی چیز کے وجود پہ بھی ہو سکتا، کسی چیز کے صحیح ہونے پہ بھی ہو سکتا، کسی چیز کے خراب ہونے پہ بھی ہو سکتا۔ شک جو ہے وہ کسی معاملے کے اندر کسی شخص کی انوالومنٹ یا کسی منفی چیز کے وجود، اس سے متعلق شک ہوتا۔ شک نفی کے معنوں میں ہوتا، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات۔ گمان جو ہے وہ نفی میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ مثبت میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ ہم تو ایسے اردو میں تو ہم اردو بھی گھر کی کھیتی ہے نا، ہم ہر ورڈ کو ہر جگہ پہ لگا دیتے ہیں۔ ہاں، سوء ظن برا ظن، ٹھیک ہے، اور حسن ظن اچھا ظن، لیکن شک ہمیشہ جو ہے وہ نیگیٹو، کسی کی نیت پہ شک،
کسی کے کردار پہ شک، ٹھیک ہے، کسی معاملے میں نقصان کا شک، کسی معاملے میں دھوکے کا شک. شک ہمیشہ زیادہ تر نفی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تصوف میں یقین کی جو تعریف ہے وہ اس طرح ہے: اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا کامل یقین گویا سالک خود اللہ تعالیٰ کو دیکھ اور محسوس کر. گمان یقین جو شک ہے نا، وہ گمان کو زائل کر دیتا ہے، یقین کو ظاہر نہیں کرتا. اس لیے کہ یقین حالت وہ یہ ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک نہ ہو، وہ حالت یقین. ٹھیک ہے. لیکن جب شک کی بنیاد پہ یقین کر کے بیٹھے تو فیصلے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے، اکثر ٹھیک نہیں ہوتے فیصلے. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سی چیز ریکارڈنگ میں آئی ہے کون سی نہیں آئی ہے. چلو بہرحال، یقین کی ضد زن یعنی گمان ہے، اور لغت کے اعتبار سے یقین اس اعتماد کو کہتے ہیں جس کو کوئی شک جو ہے وہ زائل نہ کر سکے، اس اعتماد کو، اس کو یقین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. شک جو ہے وہ منفی معنوں میں ہوتا ہے، اور گمان جو ہے وہ اچھا گمان بھی ہو سکتا ہے، گمان برا بھی ہو سکتا ہے. اور یقین وہ ہے جس کے اندر نہ کوئی گمان ہے، نہ کوئی شک ہے، نہ کچھ ہے. ٹھیک ہوگی بات. تصوف میں یقین کی جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا کامل یقین گویا سالک خود اللہ تعالیٰ کو دیکھ اور محسوس کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور محسوس کر رہا ہے. اور مفردات القرآن میں علامہ راغب اصفہانی نے الیقین یا قاف نون کے معنی کو کسی امر کو پوری طرح سمجھ لینے کے ساتھ اس کے پایا ثبوت تک پہنچ جانے کے معنی کیا. یعنی آپ کسی حکم کو، کسی امر کو مکمل طور پر سمجھ لیں اور اس کے ساتھ اگر ثبوت بھی آپ کو مل جائے، ٹھیک ہے، تو یہ یقین ہو گیا. فار ایگزامپل، نماز کی سب سے آسان ترین مثال ہے اقیم الصلاۃ. ٹھیک ہے. آپ نے وہ حکم جو ہے وہ سمجھ بھی لیا، اور آپ کے پاس قرآن کی آیت بھی موجود ہے ثبوت کے طور پہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ یقین ہے. اب کوئی آ کر یہ کہے کہ جو نماز جو ہے وہ فرض نہیں ہے، تو وہ ہمارے یقین کو ظاہر نہیں کر سکتا. آپ کے لیے سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہوگی بات. اب آ جائیں ہم. بات یہ ہے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، کانوں میں اذان پیدائش پہ دے دی گئی، مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے جی، صاحب ایمان ہو گئے. بلکہ بڑے ہوئے، بچہ ذرا بڑا ہوا تو اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا دیا، کام پکا ہو گیا، مومن ہو گیا. ٹھیک ہو گئی بات. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اگر اوپر یقین کی تعریف کو دیکھا جائے تو وہاں تعریف یہ ہے کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے اور محسوس کر رہا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھنے سے اور نمازیں پڑھنے سے اللہ نہ نظر آتا، اللہ کو محسوس کر سکتے. لہٰذا یہ جو معاملہ ہے کہ ایمان لانے سے لے کر منزل یقین تک پہنچنا، اس کا کیا کہیں کوئی حکم بھی ہے یا کہیں اس کی کوئی نشاندہی کی گئی ہے؟ حکم ہے یا نشاندہی کی گئی ہے؟ کچھ تو ہوگا نا قرآن میں. ٹھیک ہے نا. تو قرآن کے شروع میں ہی ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 3 اور 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ٹھیک ہے جی. اب اس میں شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون، جو ایمان لائے. ٹھیک ہو گئی بات. اور اس چوتھی آیت کا جو اکمال ہے وہ کہاں ہے؟ وبالآخرۃ هم یوقنون.
ٹھیک ہے، یہ شروع ہوا ایمان سے اور مکمل ہوا یوقنون پہ، یقین پہ۔ یقین ایمان بغیر دیکھے لایا جا سکتا ہے اور لایا جاتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ جی بالکل صحیح بھائی بچہ ایمان لائے تو اس نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، بڑا کوئی کافر ہو، ہندو ہو، کوئی ایسا ہو غیر مذہب کا ہو، وہ مسلمان ہو، تو اس نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے نا، جی ٹھیک ہے۔ سو بغیر دیکھے ایمان لائے، اسی لیے ہے بالغیب، آیت میں دیکھا نا، جی بالکل الذین یؤمنون بالغیب۔ الذین اب اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر ایمان لے۔ اس کے بعد کہا کہ رسول پہ لے، اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات مبارکہ میں لے آئے، ظاہری حیات مبارکہ میں، تو کہہ سکتے ہیں ہم نے دیکھا، جی لیکن ہم تو نہیں کہہ سکتے نا، کہ ہم نے دیکھا۔ جو آپ کے بعد والے ہیں، یہ پھر ایمان بالغیب ہو گیا۔ پھر کہا گیا ملائکہ پہ، ملائکہ کس نے دیکھے، وہی بالغیب ہو گیا۔ کہا ہے پچھلے رسول جو ہیں جتنے بھی، اس پہ بھی لاؤ، وہ بھی گزر چکے ہیں، وہ بھی بالغیب، ٹھیک ہے۔ کہا ہے وہ زبور توریت انجیل پہ ایمان لاؤ، وہ کتابیں اپنی اصل جہت سے اٹھائی جا چکی، جی ٹھیک ہے، وہ بھی غیب میں ہے، ٹھیک ہے، جی نہیں ٹھیک ہے۔ بالکل جی اچھی بری اچھا، ترتیب۔ اب اس کے بعد تقدیر، تقدیر پہ ایمان لو، اور تقدیر بھی نہیں دیکھی کسی نے، پڑھی تو نہیں نا کسی جی نے، نہیں وہ بھی غیب۔ اور پھر کہا کہ آخرت پہ ایمان لو، اب آخرت کس نے دیکھی، لیکن ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر۔ سو یہ بالغیب ایک لفظ استعمال ہوا، اور اس نے تمام ایمان کی جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا، یہ بالغیب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز ادا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جان اور مال دونوں آ گئے، صلاۃ میں جان لگتی ہے، نماز پڑھتے مشقت ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، اور آگے جو ہے وہ مال، سو بدن کی اور مال کی دونوں کی عبادت آ گئی، ٹھیک ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ جو ان کی طرف بھیجا گیا ہے، نازل کیا گیا، یعنی قرآن پہ بھی مان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو ان سے پہلے، یعنی وہ جو 3 کتابیں ہیں ان پہ بھی، اور صحیفوں پہ بھی بھیجے گئے۔ اب آگے آ جو بالآخرات ہم یوقنون، آخرت پہ یقین کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یقین، جب آپ اس کو تصوف پہ جائیں تو یقین ہمیں یہ کہتا ہے کہ دیکھ اور محسوس کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو یقین تبھی آئے گا نا۔ جی اور ہم نے اس کی ڈیفینیشن میں بھی یہ دیکھا، تعریف میں یقین کی، کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کوئی شک ہلا نہیں سکتا اپنی جگہ سے، شک، ڈاؤٹ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کنڈیشن آتی کب ہے؟ یہ کنڈیشن آتی تب ہے جب اللہ 2 آنکھوں سے دیکھ لے۔ جب 2 آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تو وہ غیب ہے۔ ہم؟ جی بالکل تو ایمان کے ساتھ تو بالغیب آ گیا، لیکن اس کا کلوجر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے یقین پہ، ٹھیک ہے۔ یقین کہتے ہیں، یقین ہے۔ اب یقین تو تبھی آئے گا جب قیامت دیکھو گے، تو قیامت تو آئے گی، پتہ نہیں کب آئے گی۔ 2 ہی صورتیں ہیں، یا قبر میں اترے تو قیامت صغریٰ شروع ہوتی ہے، اور جب وہ سور پھونکا جائے گا تو قیامت کبریٰ برپا ہو جائے گی، یہی ہوگی نا۔ جی یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات۔ لیکن جو ریفر کیا جا رہا ہے اس آیت کے اینڈ میں، وہ فیوچر کا نہیں ہے، یہ جو سیدھا ہے یہ فیوچر کا نہیں ہے، رکھتے ہیں پریزنٹ کا، تو پریزنٹ میں یقین کیسے آ سکتا؟ یہ تو ہے اللہ کی کتاب، یہ تو غلط ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہوگی نا بات۔
اب اس کا معاملہ یہ ہے کہ اب مطلب اس کا یہ ہے کہ اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یقین آئے گا تو آئے گا کیسے، ورنہ ہم غیب کی صورت میں بھی یقین رکھ سکتے ہیں جی نا. بالکل اس کو ٹھیک ہے، جنت دوزخ تو کسی نے نہیں دیکھی، وہ جو مرتبہ احسان ہے نا، وہ اس میں بھی کیا ہے جو حدیث شریف میں ڈیفائن کیا گیا کہ تم اللہ کی بات ایسے کرے جیسے اسے تم دیکھ رہے ہو. جی ٹھیک ہے، تو وہ مرتبہ احسان وہ بھی محسنین کا مرتبہ وہ بھی ہے، تو وہ بھی حالت یقین ہی ہے نا. ٹھیک ہے، احسان ہوتا ہے یقین کے ساتھ شروع میں. بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ صیغہ حال ہے، یہ صیغہ مستقبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو معاذ اللہ استغفر اللہ صیغہ مستقبل لینا تو پھر آپ کا ایمان ہی انکمپلیٹ ہو جائے گا. جب دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے نا. ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا نا پھر، تو وہ نہیں ہے. لہذا اس کا معاملہ یہ ہوا، اس سے ثابت کیا ہوا، اس سے ثابت یہ ہوا کہ مسلمان کے لیے منزل ایمان سے لے کر منزل یقین تک پہنچنا ضروری ہے. اگر اس نے کاملیت اختیار کرنی ہے، کاملیت چاہیے، تو پھر آپ کو مرتبہ ایمان سے مرتبہ یقین تک پہنچنا پڑے گا. اس سے پیچھے پیچھے سارا ظن ہے، یعنی گمان ہے. اور اس میں کوئی، مجھے تو کم از کم کوئی شک نہیں ہے، کسی کو ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مجھے شک نہیں ہے اس میں کہ جتنے فرقے اس ٹائم دین میں بن گئے ہوئے ہیں ان سب کی بنیاد یہ گمان ہی ہے اور یقین کی کمی ہے، یقین کا نہ ہونا ہے. سمجھے؟ یہ اسی گمان میں کرتے ہیں کہ جی اچھا اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے. سمجھے؟ اس کا اپنا اپنا مطلب نکالتے ہیں، اپنا اپنا مطلب نکالیں گے. جب دوسرا نہیں مانے گا تو اپنا فرقہ بنا لیں. یہ ہوتا. لیکن یقین کا عالم یہ ہے کہ جب وہ آپ کو دکھایا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں چونکہ دوئی نہیں ہے، ڈیول شپ نہیں ہے، لہذا وہ حقیقت بھی ڈبل نہیں دکھاتا کہ ایک بندے کو تو ایک ہی معاملے میں ایک حقیقت دکھا دی اور اسی معاملے میں دوسرے کو دوسری حقیقت دکھا دی. یہ نہیں ہوتا. حقیقت ایک ہوگی. جب وہ حقیقت ایک ہوتی ہے نا تو پھر تفرقہ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کرام میں تفرقہ نہیں ملے گا. قبیلے ملیں گے کہ بھئی یہ کس کی اولاد ہے، اس لیے جو قرآن میں آیت بھی ہے کہ قبیلوں میں تقسیم اس لیے کیا گیا کہ تاکہ تم پہچانے جاؤ. تو پہچان کی وجہ سے سلاسل ہیں، لیکن صوفیہ میں تفرقہ نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاں منزل بھی ایک ہے، راستہ بھی ایک ہے. ٹھیک ہے، اس کی تعلیم بھی ایک ہے، اس میں کسی قسم کا شک بھی کوئی نہیں ہے. تو لہذا ان میں تفرقہ، بنیادی وجہ جو ہے بالکل چاہیے وہ اس یقین کا نہ ہونا اور ظن کا غالب ہونا ہے. آپ دیکھو جن معاملوں میں یقین ہے نا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید پہ یقین ہے. ٹھیک ہے، نماز کے فرض ہونے پہ یقین ہے، روزہ حج زکوٰۃ اس پہ یقین ہے. کوئی اس پہ اختلاف ہے کسی فرقے میں؟ کوئی نہیں. کیوں؟ قرآن کی آیات موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو یقین قائم ہو گیا نا. اب اس میں کسی قسم کی بحث نہیں ہے. لہٰذا تمہیں سارے فرقوں میں کامن جو چیز ملے گی وہ کیا ملے گی کہ یہ چیزیں جو ہے یہ ساری فرض ہے، سب کیا یہ فرض ہے. ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہوگی. لیکن جہاں جو ثبوت ہے وہ کلیئر نہیں ہے نا، وہاں تو فرق ہے. ٹھیک ہے، سو اگر وہاں پہ بھی یقین ہوتا، اب دو ہی صورتیں نا، یا اللہ نے نازل فرمایا تو یقین ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا حدیث میں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس کا راوی ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس کا راوی ٹھیک ہے. ایک کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے. گمان آ گیا نا. جی ٹھیک ہے، جی بالکل. شک تو وہ یقین کی حالت کوئی نہیں ہے، گمان ہے. وہ فلاں نے کہا وہ راوی وہ تو جھوٹا تھا جی، ایک نے کہا وہی راوی سچا تھا. سو وہاں پہ بھی تضاد آ گیا، گمان آ گیا. تو اس لیے احادیث کا جو ثبوت ہمارے پاس موجود ہے اس میں سے کم حدیث ایسی ہیں کہ جس پہ سب کا اتفاق ہے کہ جی یہ جینون حدیث ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اس کی صحت ٹھیک ہے حدیث کی. ادروائز کیا ہے، کوئی ضعیف کہہ رہا ہے، کوئی منکر کہہ رہا ہے، کوئی صحیح کہہ رہا ہے.
کوئی اور کچھ کہہ رہا ہے، ہر قسم کی اس میں حدیث بنی ہے. یہ ہے وہ تفرقہ. ٹھیک ہے. اس پہ ان کے عقائد ڈفرینٹ ہوتے ہیں. عقائد ڈفرینٹ ہونے کے ساتھ ان کی جو تعلیمات ہیں جو وہ آگے شرعی معاملات جو ہیں ان کے اندر شرعی احکامات کے اندر وہ جو کچھ بھی اخذ کرتے ہیں اس میں اختلاف ہوتا ہے، اور یوں فرقے جو ہیں وہ. ٹھیک ہے. سو اٹس ون آف دی میجر reasons for this division between distinction between the ummah amongst the ummah. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں واپس. اب یہاں تمہیں یہ سمجھ میں آ گئی یقین کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ کیسے افیکٹ کرتا ہے بیک گراؤنڈ یقین کا. اب یہ جو دو آیات ہیں سورہ البقرہ کی 3 اور 4 نمبر آیت، تفسیر روح البیان میں یہ اوپر اس کا عربی ٹیکسٹ ہے، یہ والا اسماعیل حقی صاحب کی ہے. یہ وہ لکھتے ہیں کہ جو انسان اپنے وجود پر پڑے حجاب سے نجات پا لیتا ہے اسے آخرت کے امور سے متعلق یقین کی نعمت عطا ہوتی ہے. وہ ہے نا یہ وبالآخرات ہم یوقنون. ٹھیک ہے. اس سے پہلے وہ حجاب کے ساتھ صاحب ایمان ہوتا ہے، وہ جو ہم نے ڈسکس کیا بالغیب والا. ٹھیک ہے. مگر حجاب اٹھنے کے بعد وہ صاحب یقین ہو جاتا، کیونکہ حجاب جب پردہ اٹھ جائے تو پھر دیکھ لیتا نا. اس کو مطلب مذاق کے علاوہ بات میں کر رہا ہوں. اس کو حجاب کے اٹھنے کو سمجھنا ہو تو گھونگھٹ کو سمجھ لو. جب گھونگھٹ اٹھتا ہے تو پھر وہ مرد بھی اپنی منقوہ کو دیکھ لیتا اور عورت بھی اس کو دیکھ لیتی جس سے اس کا نکاح ہوا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی بات. سو حجاب کا اٹھنا اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آتا تو وہ اس کو ایسے سمجھ لے تو وہ کلیئر ہو جائے گی بات. جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ پردہ ہٹ جائے تو اس سے میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ پردہ ہٹ جائے تو یقین آ جائے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ فرما رہے ہیں کہ پردہ ہٹ جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہ قول ہے، کیونکہ اس قول پہ نا مجھے کافی کام کرنا پڑا تھا. یہ قول بالکل اس کے الٹ ہے جو کہ شروع میں لکھا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی میرے یا کچھ نہ کچھ میں، تو اس لیے یہ ود ان بریکٹس لکھا ہوا ہے میں نے کہ اگر غیب کے جن امور پر ایمان لانا ضروری ہے ان پر سے پردہ ہٹ جائے تو وہ کہتے ہیں میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ تو میں ایمان لے آیا ہوں، آلریڈی ایمان لے آیا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ تو جاری اور ساری رہتے ہیں. اب سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گئی بات. وہ تو جاری اور ساری ہیں، مگر جس کے وجود پر پڑا حجاب ہٹ گیا تو محسوسات دنیا کا پردہ اسے آخرت کے امور سے حجاب میں نہیں رکھتا. سمجھے؟ اب آ جاؤ اس پہ. مگر جس کے وجود پر حجاب پڑو، اب فرق آ گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو قول ہے نا وہ ہے چھوٹا سا، لیکن اس کے اندر ہی معرفت چھپی ہوئی ہے. وہاں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ جن پہ ایمان لائے اس پہ سے پردہ ہٹ جائے. سمجھے؟ ٹھیک ہے. جی بالکل. یہ اس کو آپ ایسے کر لو، جیسے میں مثال تمہیں دیتا ہوں کہ یہ مائک ہے نا، اس کے اوپر میں نے ہاتھ رکھ دیا، آپ اس کو پردہ سمجھ لیں. یہ مائک پہ پردہ ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے ہاتھ آنکھوں پہ رکھ لیا، یہ میرے وجود پہ پردہ ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے نیچے ہے نا، اس پہ جو پردہ ہے وہ نہ بھی ہٹے تو مجھے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ تو میں ایمان لے آیا ہوں، اس پہ وہ تو چل رہا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے. معاملہ تو ہے اس پہ. آپ سمجھے؟ اس پہ سے ہٹے گا تو باقی سارا کچھ نظر آئے گا. نہیں سمجھ میں آئی بھی بات؟ بھائی یہ مجھے پتہ ہے نا مائک ہے، تو یہ میں ایسے کر لوں یا ایسے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے پتہ ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ مائک ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہاں ہو تو پھر اب مجھے یہ ہٹانا پڑے گا تو مجھے نظر آئے گا یہ مائک ہے کہاں پہ. سمجھے؟ ہاں.
سو یہ جو میں نے تمہیں یہ والا دکھایا ہے یہ وجود کا پردہ ہے، یہ اس شے پہ پردہ ہے جس پہ بندہ ایمان لایا. تو حضرت علی کرم اللہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جس پہ میں ایمان لایا ہوں نا اس پہ سے پردہ ہٹنے سے میرا یقین نہیں بڑھنے لگا، کیونکہ میں تو ایمان لے آیا ہوں بالغیب. اب یقین تو تب بڑھے گا جب میرے اوپر سے پردہ ہٹے گا. آپ سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ آگے جی. شکر. بس جب وجود پر پڑا حجاب اٹھ جائے تو بندگان الہی مرتبہ ایمان سے مرتبہ یقین پر پہنچ جاتے ہیں. اب اس میں فرق کیا ہے؟ ہے پڑھنے کا یہ نہیں ہے پکی بات ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے جب آپ اور یہاں چلے گئے نا، جب وجود آپ یہ کہیں کہ ان اشیاء پہ سے ہٹ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی فرمایا نا کہ اس کے جیسی کوئی شے نہیں ہے. اپنے لیے فرمایا کہ اللہ کے جیسی کوئی شے نہیں. تو اس کا سہارا لیتے ہوئے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اشیاء. ٹھیک ہے؟ تو جن اشیاء پہ ہم ایمان لے آئے ہیں اس پہ سے ہٹتا چلا جائے گا، یہی ہوگا نا. اچھا، لیکن اگر نہیں ہٹے گا تو اللہ کی ذات سے پردہ نہیں ہٹے گا. ٹھیک ہے؟ تقدیر سے پردہ نہیں ہٹے گا، لوح محفوظ سے پردہ نہیں ہٹے گا. دیکھیں اب قرآن آپ کے سامنے آ گیا، پردہ ہٹ گیا. ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں جی دنیا میں بھی نسخے موجود ہیں جو اوریجنل 3 کتابیں ہیں، فرض کر لیتے ہیں فار ڈسکشن سیک، اور وہ آپ کے سامنے آ جائیں تو پردہ ہٹ گیا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گئی بات. انبیاء کرام کی ارواح سے ملاقات ہو جائے، پردہ ہٹ گیا. کتنے ہی لوگ ہیں جن کو الحمدللہ یہ سعادت نصیب ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاک ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ ہو گیا نا. لیکن نہیں ہوگا تو کس کا نہیں ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، تمہارا بھلا. ٹھیک ہے؟ وہ نہیں ہوگا جب تک وجود کا پردہ نہیں ہٹے گا. اس لیے صوفیہ نے یقین کی جو ڈیفینیشن میں اللہ تعالیٰ کے ذات کا ذکر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ تبھی ہٹے گا، تبھی یہ معاملہ جو ہے وہ اوپن ہوگا جب پردہ ہٹے گا ذات پہ سے. اور جب پردہ ہٹے گا ذات پہ سے تو پھر وہ جتنا بھی مان لیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں گی. کلیئر ہو گئی بات؟ اس لیے کہ فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون. پھر آگے وہ فرماتے ہیں اسماعیل حقی صاحب، اب یہ دیکھ لو حالانکہ تفسیر ہے لیکن تفسیر کی بھی شرح کرنی پڑتی ہے آگے. وہ کہتے ہیں نا ہم نے تفسیر پڑھ لی ہمیں تو سارا پتہ لگی، وہ پڑھ کے بتا دو ذرا کیا پتہ لگا. چلیے اس پیراگراف کی جو ہے وہ یہ عربک ٹیکسٹ ہے اس کا. یہ نہ بھی دیتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دے دینا بہتر ہوتا ہے سم ٹائمس، بیکاز یہ پروف رہتا ہے کہ جی یہ اوریجنل ٹیکسٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے؟ یہ معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں. شریعت میں تو کوئی نہیں مانتا ہے لیکن اس میں ہوتے ہیں لوگ. لیکن یہ مخصوص ہے ولیکن ھذا خاص یوقنون بالآخرہ. ٹھیک ہے؟ کہ یہ کچھ لوگوں کے لیے مخصوص ہے، یعنی ان کو انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کے بغیر آخرت کا یقین ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی کتابوں اور ایمان کے مرتبے سے کبھی خالی نہیں ہوتے. اور یہ ایک عظیم راز ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے ان دونوں مراتب میں فرق کیا ہو، اور وہ اس لیے کہ ہر انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ کشف کے ذریعے سے آخرت کے امور کا مشاہدہ دنیا میں ہی کر لے، مگر مشاہدہ کے ذریعے سے آخرت میں خود یقین حاصل کر لے گا، گو کہ وہ پہلے صرف ایمان رکھتا تھا. ٹھیک ہے؟ عام انسان جب فوت ہوگا، قیامت صغریٰ جب شروع ہوگی اور جب قیامت کبریٰ وقوع ہوگی، تو وہ دیکھ لے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قرآن میں
جس پہ ہم مان لائے تھے وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں کسی قسم کا، یقین ہو جائے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، سورہ قاف 50واں سورہ 22ویں آیت. بس ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے، یعنی اس دن پردہ اٹھ جائے گا. آخری جو چیز قیامت کی ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گی کہ یہ جو بتایا گیا تھا وہی ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا، تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے وہ ان کا کامل مشاہدہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کل اور جز سے پاک ہے. کامل مشاہدہ نہیں. کوئی یہ کہے کہ میں نے پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ کر لیا، یا یہ کہ جی میں نے پوری طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کر لیا، تو کامل مشاہدہ نہیں ہوتا، صرف اتنا مشاہدہ ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. بس ارباب مشاہدہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی جمالی و جلالی صفات کے مشاہدہ سے متعلق عین الیقین بلکہ حق الیقین سے سرفراز ہوئے، لیکن جن کا انہیں مشاہدہ نہیں ہوگا ان سے متعلق وہ مرتبہ ایمان سے مرتبہ یقین تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے. اتنی حد تک پہنچیں گے جتنی حد تک اللہ مشاہدہ کرتا، اور نہ ہی ان کا علم کبھی بھی ان کا احاطہ کر سکے گا. نہیں کر سکے گا علم بھی نہیں، کیونکہ وہ علم بھی اللہ کی دین ہے. ٹھیک ہے جی. بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا اللہ چاہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ٹھیک ہے. وہ سورہ جمعہ آیت نمبر 4 62 کا سورہ. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے. ٹھیک ہو گئی جی بات، اب کلیئر ہو گئی. بات کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا کمپریہنسو 100% مشاہدہ کوئی نہیں کر سکتا، اتنا ہی کر سکتے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. سو جتنا وہ مشاہدہ کرا دے اس کی حد تک تو انسان مرتبہ یقین تک پہنچ جائے گا، کیونکہ اس کو دکھا دیا گیا. ٹھیک ہے. جو نہیں دکھایا گیا اس کے متعلق وہ مرتبہ یقین پر نہیں پہنچ سکتا. یقین کی فضیلت اور اہمیت. اب اس کی فضیلت کیا اور اس کی اہمیت کیا یقین کی، کچھ تو اندازہ ہو گیا نا ہمیں. ٹھیک ہے نا. اب آ جائے کہ یہ سورہ نجم 53واں سورہ 28ویں آیت. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بے شک گمان یقین کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتے، جو ہم نے ڈسکس کیا تھوڑا سا. ٹھیک ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کا عربی ٹیکسٹ ہے اس حدیث شریف کا، کیونکہ یہ حدیث شریف جو ہے یہ عام کتب حدیث میں سے نہیں لی گئی ہے. یہ حلیۃ الاولیاء، یہ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، 7ویں جلد، صفحہ 130، دارالکتب علمیہ بیروت. الجامع شعب الایمان امام بحیقی کی، یہ جلد اول، صفحہ 384، حدیث کا نمبر 204. یہ دو میں یہ حدیث جو ہے وہ کوٹ ہوئی ہے، شعب الایمان میں بھی اور حلیۃ الاولیاء میں بھی. ٹھیک ہے. حدیث شریف کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کر کے کسی کو راضی نہ کرو، اللہ کے فضل پر کسی اور کی حمد نہ کرو، کہ جو اللہ نے فضل فرمایا ہے تو اللہ کی حمد کرو نا. ٹھیک ہے. بجائے اس کے کسی غیر اللہ کی حمد کرو کہ یہ اس نے دے دیا، وہ نہیں ہوتا. اور اللہ نے جو تمہیں نہیں دیا اس کے لیے کسی کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ. ٹھیک ہے. یعنی اپنی محرومی کا بلیم جو ہے وہ کسی اور پہ مت ڈالو، کیونکہ دینے والا بھی اللہ ہے، اور نہ چاہے تو وہ نہ دے، یہ بھی فیصلہ اللہ کا ہے. ٹھیک ہے. در حقیقت اللہ کے رزق کو کسی حریص کی حرص تم تک نہیں پہنچا سکتی، اور نہ کسی نفرت کرنے والے کی نفرت اسے تم سے روک سکتی. یار میں ہمیشہ وہ آتے ہیں، تم لوگوں نے سنا ہوگا، وہ جی رزق بند کر دیا کسی نے، اولاد بند کر دیا. ہمیشہ اللہ کی رحمت سے کیا کہتے ہیں ان کو
کہ کوئی نہیں کر سکتا یہ سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے، یہ حدیث شریف ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے ساتھ راحت و خوشی کو رضا اور یقین میں رکھا ہے. ٹھیک ہے، راحت و خوشی کو رضا اور یقین میں رکھا ہے، پریشانی کو ناراضگی اور شک میں رکھا ہے. اسی کے اندر سارا کچھ ہے کہ اگر تم زندگی میں راحت اور خوشی چاہتے ہو تو اللہ پہ یقین رکھو اور اللہ کی رضا میں راضی رہو. سمجھے؟ ٹھیک ہوگی بات. اور جب تم سے اللہ ناراض ہوگا یا تم اللہ کی ذات کے بارے میں یا اس کی صفات کے بارے میں شک کرو گے اور کہو گے نہیں یہ تو فلانے کی وجہ سے ہو گیا، فلانے کی وجہ سے ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یا یہ تو میرے فلانا بندہ کام آیا نا تو یہ اس نے کر دیا، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، تو پھر وہ جو ہے تمہاری زندگی میں غم اور پریشانیاں رہیں گی. ٹھیک ہے، یہی تصوف کا سبق ہے. ٹھیک ہے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، یہ تو ایک حدیث شریف ہے. اب اسی سے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، یہ پورا نام ہے اس بک کا، حافظ ابی نعیم. اب اس میں بھی کیا ہوا، جو آپ سنو نا، یہ جو اصول حدیث والے ہیں اور یہ علم الحدیث والے ہیں، وہ حلیۃ الاولیاء کی حدیث پہ نا ایسے لگا دیتے ہیں وہ یہ تو موضوع ہے، یہ جی منکر ہے، فلانا ہے. ٹھیک ہے، باب وحیب بن الورود، حدیث کا نمبر 11956. یہ حدیث کون سی ہے؟ یہ والی ہے، یہ اس کا عربی ٹیکسٹ یہ اوپر ہے. ٹھیک ہے، حدیث کیا ہے، اگر تم اللہ کو ایسے پہچانتے کہ جیسے پہچاننے کا حق ہے تو وہ علم پاتے جس کے ساتھ جہل نہیں ہے، کم علمی لا علمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کم علمی نہیں ہے. اور اگر تم اللہ کو ایسے پہچانتے جیسے کہ پہچاننے کا حق ہے تو تمہاری دعا سے پہاڑ ٹل جاتے، یعنی اپنی جگہ سے ہل جاتے. تم دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ہلا دیتے. ٹھیک ہے، اور کسی کو یقین سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ اس یقین میں اضافہ نہ کر دے جسے دیا گیا. ٹھیک، کہ یقین سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط نہ کر دے، اس میں اضافہ نہ کر دے. حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی، اور آپ کو بھی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مجھے بھی نہیں. ٹھیک ہے، کیوں کہ اگر جواب کوئی اور ہوتا تو وہ توحید کے خلاف ہو جاتا، سمجھے، اور وہ حقیقت کے بھی خلاف ہو جاتا. کیونکہ نبی کی نبوت بھی اللہ کے حکم سے، نبی کا معجزہ بھی اللہ کے حکم سے، نبی کی صفات بھی اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، اور سورہ رات کی آیت جو ہے وہ اس پہ ثبوت ہے اس کا کہ کوئی نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا جب تک اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی، ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پانی پر چلتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کے یقین میں اضافہ ہوا ہوتا تو وہ ہوا میں بھی اڑتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا جو یقین ہے وہ اس حد تک رکھا کہ وہ یقین پہ، اس کو جو کرسچنز ہیں نا اس کو کہتے ہیں لیپ آف فیتھ. لیپ LEAP، لیپ آف فیتھ، OF FAITH، ہاں فیتھ. ٹھیک ہے، اٹ از کالڈ لیپ آف فیتھ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقین کا عالم یہ ہے کہ معراج، سفر معراج اس کا ثبوت ہے بہت بڑا. ٹھیک ہے، اس سے بڑا ثبوت کیا لینا. امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ایک حصہ اضافے کے ساتھ درج کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اگر ان کے یقین میں اضافہ ہوا ہوتا تو وہ ہوا میں چلتے جیسے میں چلا، جیسے میں ہوا میں چلا. کوئی جو بھی لاوزدادہ یقین لمشا علی الہوائی کما مشیت فی، جیسے میں چلا اس ہوا. یہ امام قشیری نے یہ اس حدیث شریف میں
اضافہ دیا ہوا ہے، ان کے مطابق حدیث شریف میں یہ الفاظ ہیں۔ مزید لکھتے ہیں کہ ان کے جو استاد ہیں ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے نفس کی حالت کی طرف اشارہ کیا جو شب معراج حاصل ہوئی، کیونکہ معراج کے لطائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت البراق قد بقیہ و مشیت، میں نے دیکھا کہ براق پیچھے رہ گئی، براق پیچھے پیچھے رہ گئی اور میں آگے چلا گیا۔ یعنی وہ جو سواری تھی، اگر کسی کو یہ ہے کہ آپ سواری پہ گئے تھے تو ایک مقام ایسا ہے کہ سواری پیچھے رہ گئی اور آپ اس ہوا میں ہی جو ہے وہ، ذرا غور تو کرو کہ زمین سے لے کر عرش تک جو ہے وہ خلا ہی ہے نا، خلا ہے نا، وہ سیڑھیاں تو نہیں لگی ہوئی نا، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات اس حدیث شریف میں ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یقین میں اضافہ ہوا ہوتا تو وہ ہوا میں بھی اڑتے۔ رسالہ القشیریہ امام قشیری کا باب الیقین میں یہ سارا درج ہے۔ وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک من ذنوب ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔